پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام ہے۔ ملکی ترقی کے لیے کچھ ناپسندیدہ فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سندھ کابینہ سے خطاب۔ کراچی کے دورے کے دوران وزیر اعظم نے کہا، سندھ اور دیگر صوبوں کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیگ کو مینڈیٹ ملا، ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے شکوہ کیا، وفاق سندھ کو نظر انداز کر رہا ہے۔ گزشتہ 4 سال نئی اسکیموں میں سندھ کو نظر انداز کیا گیا۔ سمجھتا ہوں وزیر اعظم بڑے مسائل جلد حل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم بولے، میرا فرض ہے حکومتی اتحاد کو مضبوط بناؤں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزار قائد پر بھی حاضری دی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ 9 رکنی لارجر بینچ سنے گا یا 6 رکنی بینچ؟ درخواست گزاروں کے اعتراض کے بعد سپریم کورٹ نے معاملہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے کہا، 20 افراد عید سے قبل سزائیں کاٹ کر گھر جا چکے ہیں۔ عدالت نے کہا، جس کو سزا کاٹنے کے بعد رہائی ملی ان کے فیصلے عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے عدالتی ریکارڈ پر ہیں۔ فوجی عدالت کے فیصلے سے معلوم ہوگا ٹرائل میں کیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ دیکھنا چاہتے ہیں مرضی کے وکیل کی سہولت دی گئی یا نہیں۔ عدالت نے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی نقول طلب کر لی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے تک سماعت ملتوی۔ شیر افضل مروت نہ عمر ایوب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کا عہدہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کو مل گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے حامد رضا کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نامزد کر دیا۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم نے شیر افضل مروت کو پی اے سی کا چیئرمین نامزد کیا تھا۔ نیب نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا نوٹس لے لیا۔ 2018 سے 2024 تک بھرتیوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی۔ نیب کے لکھے خط میں سابق اسپیکر اسد کیسر اور راجہ پرویز اشرف کے ادوار میں کی گئی بھرتیوں کی تفصیلات مانگ لی گئیں۔ اسپیکر آفس نے نیب کا خط موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا، دونوں سابق اسپیکرز کے دور میں بھرتیوں کا مکمل ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے۔ ضمنی الیکشن میں لوگوں نے پی ٹی آئی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والے ارکان سے حلف لیا جائے۔ پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی اور ندیم افضل چند کی پریس کانفرنس۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، کے پی میں دہشت گردی ہے، صوبہ سیلاب کا شکار ہے اور ان کو احتجاج کی پڑی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے علاوہ کسی نے دھاندلی کا الزام نہیں لگایا۔ پارلیمنٹ باجے بجانے کا فارم نہیں۔ ندیم افضل چند بولے، پنجاب حکومت عوام کو سستا آٹا ضرور دے لیکن کسانوں کو گندم کی مقررہ قیمت بھی دے۔ حکومت کسانوں کو معاشی قتل سے بچائے۔ وزیر اعظم کا 28 اور 29 اپریل کو سعودی عرب کا دورہ متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے ورلڈ اکنامک فورم کا انعقاد کیا جائے گا۔ فورم میں دنیا بھر سے رہنما شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم سرمایہ کاری کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان متوقع ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری کانفرنس بھرپور کامیاب ہوئی۔ سعودی عرب نے متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج بلندیوں کو چھونے لگا۔ 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 72,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 200 سے 78 روپے کا ہو گیا ہے۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان مکمل۔ ابراہیم رئیسی کہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب نہیں کر سکتی۔
ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے واضح کر دیا، کہا ہمارے تعلقات تاریخ، ثقافت اور مذہب سے جڑے ہیں، ایرانیوں کے دل ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ حالیہ ملاقاتوں میں پاک ایران دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے پر اتفاق ہوا۔ دونوں ممالک کی حکومتیں تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایرانی صدر کراچی سے سری لنکا پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے رخصت کیا۔ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو امریکہ کی ایک اور وارننگ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے والے ممکنہ امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ان ممالک کو امریکی پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ پاکستانی حکومت اپنی خارجہ پالیسی کے تحت ایران کے ساتھ معاملات دیکھ سکتی ہے۔ بشرا بی بی کے طبی معائنے کی اجازت کی درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر یا ایکسل لیب سے بشرا بی بی کا طبی معائنہ کرانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت کا آئندہ سماعت پیر تک معائنہ کرا کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ گزشتہ حکم کی عدم تعمیل پر برہمی کا اظہار کر رہی تھی۔ رضوان عباسی ایڈوکیٹ کی مصروفیات کے باعث نکاح کیس کی سماعت 30 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ دوران سماعت سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے کہا کہ زبانی یا تحریری طور پر طلاق کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے۔ وکیل رضوان عباسی بولے، قانون میں دونوں طریقے ہیں مگر ملزمان کے تحریری طور پر کچھ پیش نہیں کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے این79 گجرانوالہ میں دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا نوٹس کا لدم قرار دے دیا۔ عدالت نے نون لیگ ناکام امیدوار احسان اللہ ور کی درخواستیں غیر مؤثر ہونے کی بنا پر نمٹا دیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن کے فیصلے قابل تحسین نہیں، عدالت مداخلت نہیں کرنا چاہتی، بہتر ہے الیکشن کمیشن خود ہی فیصلہ کر لے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کم آمدن والے بے گھر لوگوں کی ہاؤسنگ سکیم کے لیے 5 شہروں میں سٹیٹ لینڈ کی نشاندہی کر دی گئی۔ لاہور سمیت 5 بڑے شہروں میں 519 کنال اراضی پر اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مریم نواز کا کم از کم لاگت میں بہترین گھر تیار کرنے کے لیے اقدامات کا حکم۔ برستے بادلوں نے پھر تیاری کر لی، بلوچستان میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ بارش کے ایک اور طاقتور سسٹم کی آج انٹری ہوگی۔ نیا اسپیل بلوچستان کے 25 سے زائد اضلاع کو لپیٹ ملے گا۔ شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، پی ٹی ایم میں بلوچستان نے الرٹ جاری کر دیا۔